بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد احترام عزت مآب عالی مرتبت امیر مصطفی تحریک برادر ذیشان جناب غلام مرزا صاحب سعیدی اور تمام ہی قابل قدر مصطفی تحریک کے مرکزی، صوبائی، ڈویژنل، ضلعی اور مقامی رہنمایان اور کارکنان، مصطفی رضاکاران، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے حکم فرمایا قبلہ سعیدی صاحب نے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام نئی منتخب قیادت کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور دعاگو ہوں کہ جس تندہی سے آپ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور جس نئے انداز میں یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور آپ اس کو اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام پہلے سے کئی گنا برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ میں اپنے اس آغاز کے لیے یہ آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی جو بارہا اس پہ آپ سے بات ہو بھی چکی اور آپ بھی اس پہ درس دے چکے ہوں گے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور انہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یقیناً یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ گویا مصطفی تحریک کا جو نصب العین ہے، ایک مصطفی معاشرے کا جو قیام ہے، فرد سے لے کر معاشرے تک جو پہنچنا ہے، پہلے فرد کی اصلاح ہے اور فرد کی تعمیر ذات اور تعمیر شخصیت کے ساتھ ہی معاشرے کی اصلاح وابستہ ہوتی ہے۔ مصطفی تحریک اس وقت جس قدر اب اس کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ رہی ہو۔ انجمن طلبہ اسلام اور مصطفی تحریک یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام ہمارا یوں سمجھیے کہ بچپن تھا اور مصطفی تحریک ہمارا شباب اور ہماری یہ ایک پختہ عمر ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ٹریننگ ہم نے انجمن طلبہ اسلام میں لی تھی اس کو ہم اب روئے کار لائیں اور اپنے اس مقصد کو لے کے آگے بڑھیں۔ میرے سامنے اس وقت میری لاہور میں جب میں ٹھہرا ہوا تھا اور یہ شعور زندہ کے نام سے جو کتاب مختلف دوستوں کی ڈائریوں پہ جو کوئی لکھتا رہا اور یہ چھپی تھی، اس کا انتصاب جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ 21ویں صدی کے پاکستان کے نام، اس پاکستان کے نام جس کے بچے گلیوں میں کاغذ اور 5 سٹار ہوٹلوں کے پچھواڑے سے بچا کچا کھانا نہیں چنیں گے، جس کے نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کر روزگار کے لیے مارے مارے نہیں پھریں گے، جس کی اسمبلیاں ممبروں کے مفادات کے لیے نہیں عوام کے مفادات کے لیے قانون بنائیں گی،
جس کے حکمران اقتدار کے نشے میں بد مست نہیں ہوں گے، جس کی اپوزیشن اختلاف برائے اختلاف کے لیے قومی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی، جس کی عدالتوں، دفتروں اور بازاروں میں انصاف، امانت اور دیانت کا راج ہوگا، جس کی مسجدیں محبت اور اخوت کا نور تقسیم کریں گی، جس کا معاشرہ علم پرور، انصاف بخش، امن نواز اور انسان دوست مصفائی معاشرہ ہوگا، اقوام عالم نے جس کی پہچان امن، ترقی اور خوشحالی کا ضامن نظام رحمت ہوگا۔ تو آپ سمجھیے اس وقت بھی ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ ناہمواریاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ان کو دور کرنے کے لیے انجمن طلبہ اسلام کے قافلے میں رہتے ہوئے جو ٹریننگ ہم نے لی ہے، اب اس کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ میرا جو آخری سیشن تھا، ایک سال کو ہم نے تعلیمی امن کا سال کہا اور دوسرے سال کو ہم نے قومی یکجہتی کا سال کہا، اور جو آخری میرا جو دورہ تھا بحیثیت صدر انجمن طلبہ اسلام، وہ سماجی خدمت کے عنوان سے، اور ہم نے عشرہ سماجی خدمت بنایا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جملہ ہم اکثر اپنے دوست آپس میں بولا کرتے تھے کہ اب سابق ہونے کا زمانہ چلا گیا، اب ہم سابق نہیں ہوں گے، ہم اپنے عملی زندگی میں جانے کے بعد بھی انجمن طلبہ اسلام کے مشن کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ اور اسی لیے یہ دوست احباب کے ساتھ مشورہ کر کے تو مصفائی تحریک کا ڈول ڈالا گیا، اور اس کے جو ابتدائی جو مقاصد اس کے جو طے ہوئے تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے اپنے پرانے ریکارڈ سے رکھ دیتا ہوں کہ اس کا تعارف یوں کرایا گیا تھا کہ اللہ کریم جل جلالہ اور رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو مقصد حیات بنانا۔ نمبر 2، صوفیہ اسلام کے طریق پر لوگوں میں خدمت خلق، محبت انسانیت اور احترام آدمیت کا شعور بیدار کرنا، جہالت اور ناخواندگی کے خلاف بھرپور علمی تحریک اٹھانا، دین مصطفیٰ کی روشنی میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تگ و تاز کرنا، غریب اور خصوصی افراد کی خود کفالت کے لیے تربیتی مراکز قائم کرنا، منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنا، سود، رشوت، بدعنوانی، بے حیائی اور دیگر معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا، خوشحال تر اور عظیم تر پاکستان کے لیے نسلی، گروہی، لسانی، علاقائی اور فرقہ وارانہ تعصبات مٹا کر قومی یکجہتی کو فروغ دینا، اور عصر جدید میں اسلامی معاشرے کے لیے فکری لٹریچر تیار کرنا، الحاد، لادینیت اور بد عقیدگی کے خلاف برسر پیکار ہونا، اور آخری تھا کہ عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل کے تجزیہ اور حل تجویز کرنے کے لیے مصفائی پارلیمنٹ تشکیل دینا۔ یہ اس وقت کے ابتدائی خط و خال تھے، جس میں ہمارا اس وقت سب دوستوں کا مشترکہ جو فکر تھی وہ یہی تھی کہ یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہوگی، اور اس کے تحت ہم ایجوکیشن کے شعبے میں کام کریں گے، اور 2 شعبوں کو بطور خاص، اگرچہ باقی کسانوں کے حوالے سے، وکیلوں کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے، اور ادیبوں اور شاعروں کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے، وہ سارے شعبے اس میں درج تھے، لیکن پہلے جس پہ زیادہ زور دیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم تعلیم اور ویلفیئر سماجی خدمت کے 2 شعبوں میں ہم کام کریں گے، اور اس کو ساتھ لے کے پہلے آگے چلیں گے، اور یہ 10-15 سال کا عرصہ ہوگا جس میں ہم ان 2 شعبوں میں کام کر کے تو پھر آخر میں جا کے ہم سیاسی کام کریں گے۔ اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ اس میں کچھ احباب کو اصرار تھا کہ فوری طور پر آپ سیاسی کام کریں، لیکن جب یہ قائم ہوئی 91 میں تو مصفائی سماجی تحریک کے اس نام میں سے رفقا میں سے ایک ہمارے قابل قدر رفیق محترم کے تجویز پر سماجی کا لفظ ہٹا دیا گیا اور مصفائی تحریک کو ہم لے کے چلے، اور اس کے پہلے جو ڈائریکٹر ویلفیئر قرار پائے وہ جناب احمد عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، کہ وہ اس کو دیکھیں گے ویلفیئر کے شعبے کو، اس لیے کہ وہ اس وقت المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے
وہ صدر بھی تھے. اس طرح جب اسکولوں کا کام المصطفیٰ ایجوکیشن سوسائٹی کا نام تھا، مگر پھر دوستوں کے مشورے سے اس کو مصطفی فاؤنڈیشن کا نام دے کر مصطفی ماڈل اسکول جو قائم کیا گیا. تو پہلا جو مصطفی ماڈل اسکول تھا وہ راول پنڈی میں کمیٹی چوک میں، جس میں جناب احمد وقار مدنی صاحب ہمارے ساتھ تھے، میں ان کی خدمت میں کے لیے موجود تھا، اور خواجہ صفدر امین صاحب وہاں موجود تھے. تو راول پنڈی کے لوگوں نے، ساتھیوں نے، رفقا نے پہلا مصطفی ماڈل اسکول قائم کیا، اور پھر ہوتے ہوتے مختلف شہروں میں، شاخوں میں مصطفی اسکول بنتے چلے گئے. اور یہ میں آپ سے یہ قبلہ سعیدی صاحب جانتے ہیں کہ میرے آخری جو سیشن تھا انجمن طلبہ اسلام کا، چونکہ میرے سکسیسر جو ہیں وہ قبلہ سعیدی صاحب ہی تھے، اور سعیدی صاحب قبلہ ہمیشہ میری متوقعانہ آرزوؤں اور امیدوں کا مرجع رہے ہیں. اور میں نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا کہ اگر میں اپنے تمام ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے اور سابقین میں سے کسی کے تقویٰ کی قسم کھانا چاہوں تو میں جناب غلام مرتضیٰ سعیدی صاحب کے تقویٰ کی قسم کھا سکتا ہوں. تو اس وقت ہم نے یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا جو سوچا کہ ہم شروع سے لے کر ہمارے اپنے سیشن تک جتنے بھی سابقہ صدور سیکرٹری جنرلز ہیں سب کو لے کے ہم چلیں. تو پہلا اجلاس جو ہوتا ہے وہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں، اور دوسرا اجلاس موڑا شریف میں ہوتا دوسرے سال، اور اس میں بھی ہمارے ان کی توجہات ہمیں شامل تھی. میرے پیر و مرشد قبلہ پیر محمد زاہد خان صاحب سے دعا کرائی گئی، میرے شیخ تربیت قبلہ سید ریاض شیخ صاحب سے دعا ہوئی، حضور ضیاء الرحمت جسد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے دعا ہوئی. حضرت شارع بخاری مفتی حضرت علامہ سید رضی صاحب جو تھے ان سے ہم نے دعا کرائی. تو یہ ان تمام علماء کا ہمیں ایک مکمل تعاون بھی تھا، اور ان کی دعائیں بھی ساتھ تھیں. اور خیال یہی تھا، اگرچہ بعض احباب کا خیال تھا کہ فوری طور پر سیاسی کام شروع کیا جائے، لیکن میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. ہم نے مشاورت اس وقت جو دانشور تھے ان سے بھی مشاورت کی. تو ایک ہمارے دوست جانتے ہیں سراج منیر صاحب ادارہ ثقافت اسلامیہ کے وہ ڈائریکٹر تھے. جب ان کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ اس طرح ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں جن کے دماغ میں یہ بات آئی ہے، اس پلان پہ ان خطوط پر کئی دوسرے اسلامی ممالک میں کام آلریڈی ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ملائیشیا میں اور ترکی میں انہی لائنوں پہ کام ہو رہا ہے. اور بعد میں حافظ شفیق صاحب کے کلاس فیلو تھے ملائیشیا سے آئے ہوئے اسلامی یونیورسٹی میں، ان سے بھی یہ بات تصدیق ہوئی کہ الارکم کے نام سے ملائیشیا میں کام جاری تھا. اور اسی طرح ترکی میں جو کام ہوا، اب اس وقت جو صدر ہیں جناب طیب اردگان، یہ انہی لائنوں پہ سماجی خدمت اور تعلیمی ادارے اس پہ کام کرتے کرتے پہلا کام انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا تھا، اور سب سے پہلے استنبول کے شہر میں یہ جیتے تھے، اور اس کے بعد پھر بلدیاتی انتخابات سے پھر آگے یہ پورے قومی سیاست میں آئے تھے. اسی طرح ملائیشیا میں جو الارکم کے نام سے تنظیم تھی، انہوں نے اپنے ماڈل ولیج قائم کیے تھے، اور وہاں پہ تمام ان کے، چونکہ وہ مذہبی شخصیت تھے تو وہ سارے کے سارے اس طرح انہوں نے اپنے مریدین کو ٹرین کیا تھا کہ بڑے بڑے زرعی فارم ہاؤس اور انڈسٹری، اور پھر انہوں نے گروپ انڈسٹریز اور بہت سارے انہوں نے ادارے اس طرح اپنے ماڈل ولیج بنائے کہ جس میں ان کے اپنے لوگ سارے کام کرتے تھے. اور آپ حیران ہوں گے کہ تنخواہ جو ہے وہ عہدے کے مطابق نہیں تھی، تنہا ضرورت کے مطابق تھی. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اس کے فیملی چھوٹی ہے اور جو ڈسپینسر ہے اس کی فیملی بڑی ہے، تو ڈسپینسر کی تنخواہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ ہو، اور ان کے جو مریدین تھے وہ بخوشی اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. لیکن ان کا خیال تھا اکا دکا ان کے لوگ سیاست میں مختلف پارٹیوں سے جیت کر آ رہے تھے پارلیمنٹ میں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم 25% ہو جائیں گے اپنی اسمبلی میں تو پھر ہم اپنی سیاسی پارٹی بنائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہی کوئی ان سے بلنڈر ہوا، مذہبی طور پر کی تقریر کوئی ایسی تھی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو امام مہدی کا نائب غالباً کہہ دیا تھا، اور پھر ملائیشیا کی گورنمنٹ نے سعودیہ سے کوئی فتویٰ منگوا کر ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو سزا دے دی، اور ان کی ساری جو انڈسٹری تھی، ان کے جو زرعی
باغات تھے اور جو فارم تھے وہ سب انہوں نے قبضہ کر لیا اور ان کے سارے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دیں اور اس طرح وہ ختم ہو گئی. لیکن ترکی میں جو کام تھا وہ اگرچہ سعید نورسی کی جو تحریک تھی اس میں اردوغان کے آنے تک کتنے پرائم منسٹر ان کے 2-3 جو ہیں ان کو پھانسی کی سزا سے آنی پڑی تھی، مگر اردوغان صاحب کے آنے تک ان کا بنیادی بیسک ہوم ورک اتنا ہو چکا تھا کہ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں ان کے طالب علم ان کے اسکولوں سے نکلے ہوئے لوگ موجود تھے اور بے شمار ان کے ادارے اپنے بن چکے تھے. اور بلدیاتی انتخاب میں جب انہوں نے قدم رکھا تو وہ جو ان کا سٹرکچر بیسک جو سٹرکچر تھا، ہر شہر میں جو اسکول تھے، ہر شہر میں جو ویلفیئر کے ادارے تھے، ہر شہر میں جو ہاسٹل تھے، جو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ صفہ اکیڈمی جب بنائی تھی تو صفہ ہاسٹل بنائیں گے ہم تو نہ بنا سکے، مگر میں نے جب ترکی کا دورہ کیا یہاں امریکہ سے واپس جاتے ہوئے تو میں ان ہاسٹلوں میں گیا ہوں. میرا صرف خواب تھا، مگر ترکی میں نے آنکھوں سے میں رہا ہوں. میں ایک صفہ ہاسٹل میں وہاں جا کے رہا ہوں. اس کا نام تو صفہ ہاسٹل نہیں تھا، لیکن وہ اسی طرح یونیورسٹیوں کے ساتھ ان کے ہاسٹل بنائے انہوں نے، جہاں طلبہ کو وہ رکھتے تھے اور ان کو فری وہاں پہ کھانا اور رہائش دیتے تھے اور ساتھ ان کی اپنی مشن کے مطابق، اپنے نصب العین کے مطابق، اپنی تحریک کے مطابق، اپنی اس پارٹی کے منشور کے مطابق ان کی ٹریننگ کرتے تھے تاکہ یہ طالب علم جب یہاں سے فارغ ہو کے نکلے تو معاشرے میں جا کے پھر ان کو وہ دست و بازو بنے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے بلدیاتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو ہر جگہ ان کے لوگ موجود تھے اور وہ فوراً ہی ایک بلدیاتی الیکشن جیتنے کے بعد وہ قومی الیکشن میں ان کی یہ کام ان کا آ گیا. اور ہم کافی سال جو ہے ہمارے لگ گئے اس میں کہ ہم جو ہم نے سوچا تھا کہ اس طرح ہم کریں گے اور اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کافی ابھی میرے خیال میں میرے نظامت کے بعد یعقوب قادری صاحب اور ان کے بعد عبدالرحیم بھائی بھی رہے مختلف، لیکن جب سے سعیدی صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ دھیمے دھیمے چلتے رہے. اور یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ اس وقت پوری ورلڈ جو ہے اس میں سوشل میڈیا کا راج ہے اور ہر جو زندگی کا شعبہ ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، وہ کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے. اس پہ اب ہیومن برین کی بجائے کمپیوٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اب بالکل ریسنٹلی جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، یہ تو پتہ نہیں ابھی کیا ہنگامے ہمیں دکھائے گی. اور بقول اقبال کے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ جو مصطفی تحریک کا جو ایک ڈول ڈالا گیا تھا، اور اگر اس وقت ہم ان لائنوں پہ کام کرتے اور ویلفیئر کے اور تعلیم کے شعبے کے سارے کے سارے ہم دوست مل کر ہم آواز ہو کر اس کو چلتے تو یہ 100 اسکول جو ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ اسکول ہوتے. اور جب یہ 100 اسکول ہمارے ہزاروں اس کے اسکول بن چکے ہوتے، جیسا کہ سراج منیر صاحب سے میں عرض کرنے لگا تھا، میرے ذہن سے بات نکل گئی جب میں انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ الہامی ایک پلان ہے جو تمہارے ذہن میں آیا ہے، دوسرے ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے اس پہ آلریڈی. اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 200 اسکول تو میں بنوا کے دوں گا آپ کے انشاءاللہ، اور آپ چلیں اس کو اور ہم آپ کے ساتھ میں پورا تعاون کروں گا. لیکن وہ جلدی بیچارے وہ فوت ہو گئے اور یہ سارا معاملہ رہ گیا. اور ہم بھی ہمارے ساتھی، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو سیاست کا جو نام لے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سیاسی کام کریں، انہوں نے بھی سیاسی کام تو نہ کیا. لیکن اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بجائے گڑے مردوں کو کھودنے کے، اب جو سعیدی صاحب قبلہ نے ایک انقلابی اقدام کیا ہے، اور اب جس تندہی سے اور جس سرگرمی سے اور جس ولولہ انگیزی سے اب ماشاءاللہ یہ انتخابات آپ نے آن لائن کروائے ہیں اور ساتھی ہمارے اس پہ خوش ہیں اور ان میں ایک جذبہ بڑا ہے، اس لیے کہ جو شکست ہوتی ہے نا وہ بہت ساری مایوسیوں کو جنم دیتی ہے اور ایک ہلکی سی جو فتح جو ہے وہ ولولوں کو تازہ کر دیتی ہے. تو اس وقت جو ایک صورت پیدا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوئی ہمارے اندر ایک جستجو اور آرزو اور ایک تگ و دو کا ایک ارادے کا ایک نیا پن اس میں آنا چاہیے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اب ہمیں صرف اپنے جگہ پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ اجتماعی طور پر
اس سارے جتنے شعبے ہیں ان کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. حضرت اقبال کی میں کئی آپ اپنے پروگراموں میں جب بھی میں مصطفی تحریک میں یا انجمن طلبہ اسلام میں بھی ان کا یہ میں پڑھتا رہا ہوں. اب میں اس سے پہلے کے بھی اشعار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جس بات پہ زور دیتے ہیں، خودی کا جو فلسفہ انہوں نے پیش کیا ہے، تو اس میں ایک وہ جذبہ وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے بندے کے اندر آرزو تو ہو، کوئی کام کرنے کی تڑپ تو ہو، کوئی جستجو کا ارادہ تو اس کے اندر ہو، اس کے دل کے اندر کوئی ایک امنگ ہو جو اس کو مجبور کرے، اس کو تڑپائے، اس کو کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے. اگر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں کچھ کر کے دم لوں گا، تو پھر وہ اپنے مقصد میں اس کو پانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ زندگی در جستجو پوشیدہ است، زندگی در جستجو پوشیدہ است، اصل او در آرزو پوشیدہ است. کہ زندگی جو ہے، اصل میں زندگی کا راز جو ہے وہ جستجو میں، کچھ چاہنے میں، کچھ ارادہ باندھنے میں، کسی تلاش میں، کسی خواہش میں ہے. اور اصل او در آرزو، اور زندگی کی جو اصل ہے وہ اسی آرزو کے بیج سے پھوٹتی ہے. کوئی آرزو ہی نہ ہو، کوئی ارادہ ہی نہ ہو، کوئی جستجو ہی نہ ہو، کوئی کام کرنے کا دماغ میں خیال ہی نہ ہو، تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ وہ کہتے ہیں آرزو جانے جہان رنگ بوست، فطرت ہر شے امین آرزوست. اس پوری کائنات میں جو رنگ بو میں اس کی جو جان ہے نا، وہ آرزو ہے، ایک امنگ ہے، ایک ترنگ ہے، آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہے جو ہر قوم پر جو پھوٹتی ہے نا. ہر بیج جو زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلتا ہے نا، وہ اصل میں ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس کے اندر نمو پانے کا جذبہ ہے، جس کے اندر قوت ہے، ارادہ ہے، وہ زمین کا سینہ چیر کر کے بھی ہلکی سی قوم پر ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک تناور درخت بن جاتی ہے. پھر میں آج صبح آپ کے لیے سوچ رہا تھا کہ میں اپنے یہاں پہ مسجد کے معاملات میں اور کافی سارا بزی بھی تھا، اور مجھے پچھلے رمضان شروع ہوتے ہی آدھا رمضان میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکا ہوں. اپنے ہارٹ کے مسئلے کی وجہ سے مجھے پھر اسپتال جانا پڑ گیا تھا. تو میں اس طرح میرا خیال تھا کہ میں کچھ لکھ لوں گا، نوٹس بنا لوں گا آپ کی، جب مجھے حکم دیا گیا اسپیچ کے لیے. اب مجھے سوائے اقبال کے مجھے کوئی اور نہیں سوچا، تو میں نے کہا اقبال سے مدد لیتا ہوں. تو یہ جب میں پہلے بھی جب میں پاکستان آتا تھا تو یہ میں اس کے آخری بند میں پڑھتا تھا. میں پہلے اس کے جو اشعار ہیں وہ دیکھیے، مجھ پہ تو ایک بڑی کیفیت طاری ہوئی. سیدی صاحب قبلہ میرے مدد فرمائیں گے کہ استمنا رقص در دل سینہ ہا، استمنا رقص در دل سینہ ہا، سینہ ہا از تاب او آئینہ ہا. کہ جو تمنا ہے نا، جو آرزو ہے، وہ دلوں میں رقص کرتی ہے، موجیں مارتی ہے. اور اس تمنا کی وجہ سے، اس آرزو کی وجہ سے، اس خواہش قلبی کی وجہ سے وہ جو سینہ ہے نا، وہ آئینہ بن جاتا ہے، اور اس کو پورا اپنے ماحول متشکل ہو کر نظر آنا شروع جاتا ہے. وہ اپنے چلنے سے پہلے اپنی منزل مراد کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ راستے کی مشکلوں کی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. اس کی نگاہوں میں منزل جو ہے وہ آشکارا ہو جاتی ہے. اور جب آرزو ہوتی ہے نا، جب کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اقبال کہتا ہے کہ توقت پرواز بخشد خوک را. یہ جو آرزو ہے، یہ جو تمنا ہے، یہ جو خواہش قلبی ہے، یہ جو کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، یہ مٹھی بھر خاک کو طاقت پرواز ادا کر دیتی ہے. اور یہ آرزو ہی ہے جو خضر باشد موسیٰ ادراک را، جو موسیٰ علیہ السلام کو خضر تک پہنچا دیتی ہے. اور دل ز سوز آرزو گیرد حیات، غیر حق نیرد چو دیگر حیات. کہ یہ جو پھر وہی کہتے ہیں کہ یہ جو آرزو کا سوز ہے، جو آرزو اور خواہش اور ارادے کی جو تپش ہے، اس کی جو آگ ہے، وہ دل کے اندر ایک آگ لگاتی ہے، اور زندگی جو ہے اس کو زندگی ملتی ہے. اور جو غیر حق ہے، حق کے سوا جو کچھ ہے، اس کو وہ فنا کر دیتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں، طویل نظم ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، کہ اس سارے کے لیے، اس تمنا کو بروئے کار لانے کے لیے، اس خواہش کو، اس آرزو کو برگوبار اور ثمربار کرنے کے لیے علم از سامان حفظ زندگی، علم از اسباب تقویم خودی، علم و فن از پیش خیزان حیات، علم و فن از خانہ زادان حیات. اس کے لیے پھر جب خواہش ہے، جب آرزو ہے،
پھر اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو مسلح کرنا ہے. جیسے سعیدی صاحب یہ اپنا کام کر رہے تھے اور کئی احباب کہتے تھے کہ دیر لگ رہی ہے، یہ جو ایپ بنا رہے ہیں اس میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے. لیکن اب میرا خیال ہے میرے سمیت تمام جو قریبی رفقا ہیں وہ اس کی اہمیت کو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ قبلہ سعیدی صاحب جو دھیرے دھیرے یہ ایپ کا جو کام کر رہے تھے اس نے کتنا بڑا یہ ایک رابطے کا ذریعہ بن گیا ہے اور اس سے اب کام آگے چلے گا. مجھے یہ جس بادشاہ نے تاج محل بنایا تھا اس کی بات یاد آ گئی کہ وہ اب یہ جو سفید تاج محل ہے اس نے ایک رنگ بنانے والے کو مامور کیا تھا کہ وہ کوئی ایسا رنگ بنائے گا جو بڑا عجیب رنگ ہوگا، جو عجوبہ ہوگا. تو وہ کچھ سال 6 مہینے گزر گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی وہ اس کو پتہ کرے اس کا کہ اس نے رنگ بنایا کہ نہیں بنایا ابھی. تو جب گئے تو وہ ابھی اپنے اس کو کوٹ رہا تھا کوئی اپنی جڑی بوٹیوں کو، وہ ہلکا سا تھوڑا سا رنگ بنا ہوا تھا. تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے ٹھوکر ماری اور اس کو پابند سلاسل کر دیا اور جو اس کا بنا ہوا رنگ تھا وہ زمین پہ گر گیا. تو اس کو تو اس نے جان سے مار دیا، لیکن وہ جو زمین پہ گرا تھا نا وہ سارا دن سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ وہ سارا دن اسے رنگ بدلتے تھے. تو اگر بادشاہ غصے میں نہ آتا، جلد بازی نہ کرتا، تو وہ جو بنانا چاہ رہا تھا اگر اتنا زیادہ رنگ بن جاتا جڑی بوٹیوں سے، تو اب جو صرف سفید تاج محل نظر آتا ہے یہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس پہ رنگوں کی کہکشائیں سجتی رہتی اور بدلتی رہتی. مگر بادشاہ کو جلدی تھی. تو میں کہوں گا کہ شاید ہم سب کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا جس طرف قبلہ سعیدی صاحب پوری ہماری جماعت کو، آپ سب کو، میرے سمیت ہم کو لے کے چل رہے تھے. اور اب یہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور اب اس کے کتنی جلدی یہ فیسٹ یہ رابطہ اب ہوگا اور سارے شعبوں کو لے کے ہم چلیں گے. تو علم و فن کے جتنے شعبے ہیں ان سب کو منظم کرنا، اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط کرنا، ہنرمندی کے طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا، یہ وہ جو آرزو ہے اپنے منزل مراد تک پہنچنے کی، اس کے لیے اپنے آپ کو مسلح کرنا. جتنے بھی ہنرمندی ہو سکتی ہے، جتنے بھی اس میں علم و فن ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہوں گے. تو پھر ہم اس خودی کے جو جلوے ہیں وہ دیکھ سکیں گے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے زراز زندگی بیگانہ خیز، اے زراز زندگی بیگانہ خیز، از شراب مقصد مستانہ خیز، کہ اے وہ بندے جو زندگی کے راز سے بے خبر ہے، جو زندگی کا اصل راز ہے تو اس سے بے خبر ہے، از شراب مقصد مستانہ خیز، اور تو جو مقصد کی شراب ہے، تیرے زندگی کا جو مقصد ہے، جو مقصد حیات ہے، اس کو شراب سے تشبیہ دیتے ہیں. اس کو جام مست کر دینے والے اور جذبے میں سرشار کر دینے والے ایک شربت سے تشبیہ دیتے ہیں کہ تو از شراب مقصد مستو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی ایسی مے پی لے کہ پھر تو مستانہ ہو جائے. اور وہ جو مقصد کیا ہے؟ مقصد مثل سحر تابندائے ما سوارا آتش سو زندائے. یہ ایسا مقصد ہے جو صبح کی طرح تابناک ہے، اور یہ ایسا مقصد ہے جو اس کے سوا ہر شے کو فنا کر دیتا ہے. کسی اور شے کی پرواہ نہیں رہتی، کسی اور شے کا تعلق نہیں رہتا، کسی اور شے کی خواہش نہیں رہتی، کسی اور شے کی جستجو نہیں رہتی. جو ایک مقصد طے کر لیا ہے بس اس کو پانا ہے. اگر مستوائی معاشرہ قائم کرنا ہے تو مستوائی معاشرہ قائم کرنا ہے. اگر معاشرے میں تبدیلی لانا ہے تو معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے جو کچھ ہمیں اسباب حاصل کرنے ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے پہلے فرد میں تبدیلی لانا پڑتی ہے. اگر فرد تبدیل نہ ہو تو معاشرہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ مقصد از آسماں بالا ترے، مقصد از آسماں بالا ترے، دل ربائے دل ستانے دل برے. ایسا مقصد جو آسمان سے بھی اونچا ہے، جو دلوں میں چھید کرتا ہے، جو دلوں کو کھینچ لیتا ہے، جو دلوں کو پر وارفتگی طاری کر دیتا ہے، جو دلوں کے اندر محبت کا طوفان اٹھا دیتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ موز تخلیق مقاصد زندائم، از پھر وہی بات آرزو میں لے گئے واپس
माज तखलीक मकासद जिंदाएं अज शुआए आरजू ताबिंदाएं, कि मैं जो जिंदा हूं, हम जो जिंदा हैं, तो हम मकसद के जरिए ये जो मकसद है हमारा जिंदगी का, उस पर जो गौर व फिक्र है, उस पर जो तदब्बर है, उस मकसद को पा लेने की जो तड़प है, जो एक जुनून है, हम उस वजह से हम जिंदा हैं। अगर वो ना हो तो हम तो मर जाएं, हमारी मौत वाक़ हो जाए। हमारी जिंदगी जो है वो सबूत इस बात का कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम अपने मंजिल को पाना चाहते हैं। और अज शुआए आरजू ताबिंदाएं, और हमारी जो आरजू की जो रोशनी है, फिर वही वापस आरजू पे कुछ करने की तड़प, कुछ ख्वाहिश, कोई इरादा, वो जब तक नहीं हो सीने में, उस वक्त तक ये काम होता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी बात बहुत लंबी हो गई। मैंने कहा इकबाल से ही मदद लेता हूं। उन्होंने कहा कि खुदी की शोखियो तुंदी में नाज नहीं, जो नाज हो भी तो बेलज्जत न्याज नहीं, एक इस तरह में मुसलसल गयाब हो कि हुजूर मैं खुद कहूं तो मेरी दास्तां दराज नहीं। ये अगर हमने तय किया था, हमने सोचा था कि हम इस मुआशरे में तब्दीली लाएंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारे मुआशरे की हालत है, अगर आप देखें तो सच्ची बात यह है कि मैं अपने दौर के जो हमारे हम असर तालिब इल्म लीडर थे, उनमें से किसी एक से मैं ख्वाजा साद रफीक साहब से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप लोग वो लास्ट बैच हैं तलबा तंजीमों के कि जो निकले और वो अपने अपने फिक्र के हामिल सियासी जमातों में आगे तक पहुंचे। उसके बाद अब जो है वो नौजवानों में से और तलबा में से, पढ़े लिखे लोगों में से सियासी जमातों में कुछ रोशन दिमाग आने की रस्म बंद हो गई है। अब जिसके पास पैसा है, कोई भी पार्टी हो, मेरा किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं मैं कर रहा, वो ये एक शॉर्टकट्स आप लोग ढूंढ लेते हैं। पैसे वाले लोग जो हैं वो किसी भी पार्टी में जाना चाहे तो उनके लिए जगह बन जाती है। तो ये जो तरबियत का जो एक अमल था वो तकरीबन नापैद हो चुका है। तो इस वक्त जितनी जरूरत है मुस्तक़िल तहरीक की, इस वक्त जितनी जरूरत है इस मुआशरे को सुधारने के लिए कुछ तड़प की, कुछ आरजुओं की, कुछ उमंगों की, वो शायद पहले इतनी नहीं थी। ये इसी का जो शऊर जिंदा की जो बैक टाइटल पे किसी दोस्त की डायरी में मैंने लिखा था, जो मुझे फिर मेरे सामने मैं आपसे इसी में अपनी पुरानी बातें दोहराना चाहता हूं कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता जब तक हम उस पर अमल नहीं करें। तो ये था कि आरजुओं के, चूंकि मैंने आरजू से बात शुरू की है ना, कि कुछ आरजू होनी चाहिए। आरजू होगी तो हम आगे चलेंगे, कोई इरादा होगा तो हम कदम उठाएंगे, कुछ ख्वाहिश होगी तो हम अपने मकसद को पाने के लिए कुछ तगोताज करेंगे, कुछ जुस्तजू करेंगे, कुछ दाएं बाएं देखेंगे, किसी को साथ मिलाएंगे और जो उसके जो असबाब चाहिए उन असबाब को हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो जब आरजू ही मर जाए तो फिर मंजिल क्या और कहां पहुंचना। एक चीनी चाइना वालों का एक उनका मुहावरा है, वो कहते हैं कि 1000 मील का सफर भी हो तो वो एक स्टेप से शुरू होता है, एक कदम से शुरू होता है। अगर हम चाहें कि पहले ही दिन हम 1000 मील जो है वो 2 छलांगे लगाएं और तय कर लें, ऐसा नहीं होता। तो आरजुओं के हवाले से मैंने ये लिखा था किसी दोस्त की डायरी पे, और बाद में वो इकट्ठी करके उनको एक छापा गया था कि आरजुओं के दाग हर कोई सीने में सजा लेता है। आरजुओं के दाग हर कोई सीने में सजा लेता है, मगर जुस्तजुओं की परवाज किसी किसी का मुकद्दर होती है। साहिल की तमन्ना हर कोई रखता है, मगर मौजों के थपेड़े खाने की हिम्मत कोई कोई करता है। ख्वाहिशें हर सीने में मचलती हैं, मगर काविशें कम बाजुओं के हिस्से में आती हैं। मंजिलों के परस्तार बहुत होते हैं, मगर राहों की खाक छानना किसी किसी का काम होता है। जब आरजुओं को जुस्तजुओं के पर मिल जाएं, साहिल के तलबगारों को तूफानों से उलझने का हौसला मिल जाए, ख्वाहिशों के मजार मुर्दा दिलों को काविशों की धड़कनें मिल जाएं, मंजिलों के चाहने वालों को मंजिलों का शऊर और ज़ौक़े सफर मिल जाए, तो फिर कामयाबी और खुशी आगे बढ़कर इंसान का खुद इस्तकबाल करती है। तो अगर हम सिर्फ आरजू तक रहें
اور تو اب یہ اس کے جو باقی جو اسباب حاصل کرنے کی ہم کوشش نہ کریں تو پھر وہ آرزو ایک دن مرجھا جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے. اور جب آرزو مرتی ہے تو سمجھیے کہ پھر انسان خود مر جاتا ہے. انسان زندہ جو ہے آرزو کے سہارے ہے. انسان زندہ جو ہے وہ طلب کے سہارے ہے. انسان زندہ جو ہے جو اس آگے بڑھتا ہے زندگی میں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کی ایک امنگ ہوتی ہے جو اس کو آگے لے کے چلتی ہے. اور جب یہی مر جائے تو پھر انسان میں کوئی نہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ مصفحہ تحریک کی ضرورت جو اس وقت معاشرے میں ناہمواری ہے، جو اس وقت اونچ نیچ ہے، جو اس وقت عدم مساوات ہے، جو اس وقت غریب کا غریب تر ہونا اور امیر کا امیر تر ہونا ہے، جو اس وقت معاشرے میں اصولوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے فائدے کی بات کرنا، اگر وہ کوئی بات میرے فائدے میں ہے تو وہ بات حق ہے، اگر کوئی بات میرے نقصان میں ہے تو وہ بات ناحق ہے. ہر سیاسی پارٹی جو ہے، ہر جو جماعت تنظیم گروہ جو ہے، وہ اس کا سچ اپنا اپنا ہے، ان کا حق اپنا اپنا ہے، ان کا دن اور رات کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہے، ان کی ترقی اور غیر ترقی کی تعریف اپنی اپنی ہے. تو میں کہوں گا کہ ہمیں اجتماعی طور پر ہمیں اپنے اس نصب العین کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے اس نصب العین کے لیے کوشش کریں کہ اب جہاں 100 اسکول ہیں، اگر وہ وہاں کئی سالوں سے وہیں پہ رکے ہوئے ہیں تو کچھ ہمیں اب اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. اگر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹیاں جن ضلعوں میں بن گئی اگر وہیں پر بنی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ کے کتنے قصبے خالی ہیں تو اب ان کو ذرا آگے بڑھنا چاہیے. اگر کسی ایک شعبے میں کام ہے اور دیگر شعبوں میں کام کی بھی ضرورت ہے تو اب ان شعبوں میں بھی ہمارے کام کو آگے بڑھنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے اور جیسے میرے قبلہ سعیدی صاحب سے جو معلومات پہنچے گا ہزاروں کی تعداد میں اپنے سابقین کا ڈیٹا جو آ گیا ہے، تو اب کوئی ایک ایسی ٹیم ہو جو ان کے ساتھ رابطے میں رہے اور ان کو کام دیا جائے. اور مجھے کسی نے پوچھا کہ انجمن طلبہ اسلام کو جو میرے بعد جو صدر بنتے رہے، باوجود بعض کا تو میں بالکل پیچھے ہو کے بیٹھ گیا کہ خام خواہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بار بار مداخلت کرتے ہیں. تو اگر کسی صدر نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم نے ضرور ان کو اپنے اخلاص کے ساتھ جو ہمارے سمجھ میں بات آئی بہتری کی وہ بتائی ان کو، لیکن خام خواہ کوئی مداخلت کی کوشش بھی نہیں کی. تو ایک دوست نے مجھے پوچھا کہ آپ کے دور میں کہتے ہیں کہ بڑا تیز رفتار کام ہوا تھا، تو کوئی ہمیں بتائیں، رہنمائی کریں کہ کیسے ہم اپنے کام کو مضبوط کریں. تو میں نے کہا کہ ایک ہی سمجھ مجھے تو آئی ہے کہ اپنے ورکر کو فارغ نہ بیٹھنے دیں، اپنے ورکر کو فارغ نہ بیٹھنے دیں، اس کو کوئی نہ کوئی ٹارگٹ دیتے رہیں، کوئی نہ کوئی اس کے سامنے رکھتے رہیں کہ یہ کام کر لیا تو اگلا کام، وہ کام کر لیا تو اگلا کام، وہ کام کر لیا تو اگلا کام. اس طرح اگر ہم اپنے ورکر کو مصروف رکھیں گے تو اس سے جذبے بھی جوان رہتے ہیں اور امنگیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور ارادے جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور منزل کو پانے کا یقین پختہ سے پختہ تر ہو جاتا ہے. اور جب ہم تھوڑا سا ڈھیلا پڑتے ہیں اور ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں وہ ہم سارے کے سارے سست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی نہ کوئی ہفتہ عشرہ وہ ایک تو یہ ہے جو جنرل پبلک میں اور عام اپنے ورکرز میں عام جو مصفحہ رضاکار ہیں ان کو کوئی نہیں، جیسے میری بہت بڑی خواہش تھی کہ ایسا ہو سکتا، میرے بعد 5-6 سال تک وہ چلتا رہا لیکن پھر وہ نہیں ہو سکا. ابھی اگر مصفحہ تحریک اس کو دوبارہ نئے سرے سے اس کو کرے تو میں یہ چاہوں گا کہ جیسے ہم نے اپنے دور میں انجمن طلبہ اسلام کی میں بات کر رہا ہوں کہ عطیہ خون دینے کا ہم نے ایک دن مقرر کیا تھا کہ ابھی UN کی طرف سے بھی پوری دنیا کے لوگ انسان جو ہیں وہ ایک دن انہوں نے عطیہ خون کا کوئی دن رکھا ہوا ہے. تو ہم نے ہمیں تو اس وقت سچی بات ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ UN لیول پہ بھی ایسا کام ہوتا ہے. اب آگے پتہ چلا کہ یہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے. تو اگر مصفحہ تحریک اپنے ورکرز کو اس طرح کے کوئی کام میں لگاتی ہے
کہ وہ ہر سال ایک دن اس طرح کا منائیں گے. اسی طرح یہ جو شجرکاری کا ہم نے کام شروع کیا، اب ہمارے بعد اور بھی بہت سارے اداروں نے جو شاید گورنمنٹ لیول پہ بھی کیا گیا، پچھلی گورنمنٹ کے دور میں ہوا، ابھی اور بھی کئی مذہبی اور سماجی تحریکیں، میں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، خبر آتی ہے کہ فلاں مذہبی تنظیم نے اور فلاں سماجی تنظیم نے اور فلاں سیاسی گورنمنٹ نے شجرکاری کی طرف توجہ کی ہے، اور انہیں خوشی کی بات ہے. ہم تو انجمن طلبہ اسلام کے دور میں بھی میں کہا کرتا تھا کہ وہ میر تقی میر کا ایک شعر اکثر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھتا تھا، اگر کسی کو یاد ہو، کہ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے. کہ گلشن میں گلاب جو کھلے ہوئے تھے تو وہ گلاب کے پھول تھے، مگر جب کوئی آدمی بڑا آگے تو بلبل چونکہ وہ فریفتہ ہے گلاب کے پھولوں پر، گلستان کے رنگوں پر، تو بلبل نے کہا کہ اب یہ آگے توڑ لے گا. تو وہ کہتی ہے گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے. اس نے کہا بھائی صاحب آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ تو آگ ہے، کہیں جل جائیں گے آپ. اصل میں آگ نہیں تھی مگر وہ اس کو جلانا چاہتی تھی. تو یہ جو تصور ہے یہ مجازی محبت کا ہے، یہ جو تصور ہے یہ بے فائدہ محبت کا ہے. یہ جو تصور ہے یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، یہ اپنی اپنی جنت اور اپنا اپنا فائدہ اور اپنی اپنی منزل کا یہ فلسفہ ہے. اور جو مصطفی تحریک کا فلسفہ ہے، اور جو مصطفی تحریک کا نہیں بلکہ جو اسلام کا ہمارے دین کا فلسفہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سارا زمانہ جو ہے وہ ہمارے محبوب کا دیوانہ ہو جائے، اور سارے جو انسانی قافلے ہیں وہ سب کو ہم کھینچ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے آئیں. جو ہم نے ATA کے دور میں جو ہم نے لکھا اور پڑھا اور سیکھا تھا، جو اقبال ہی سے ہم مدد لیتے آئے ہیں ہمیشہ، کہ نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم نوکائے بے زمام را. کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملا کے اپنی منزل کی طرف ہم بڑھیں. تو یہ جو ایک خواہش ہے کہ مصطفی تحریک یہ چاہتی تھی اور چاہتی ہے اور چاہے گی کہ ہم اس وقت تک اپنے سرگرم رہیں جب تک ہم معاشرے میں. تو میرے خیال میں میں دوستوں سے کہوں گا، سعیدی صاحب قبلہ سے بھی، اور کہ ایک جو وزٹ ہے وہ ترکی کی کرنی چاہیے. اور وہاں پہ طاہر انجم صاحب سے میں نے کہا تھا آپ نکلتے رہتے ہیں دوروں پہ، تو آپ وہاں پہ ہمارے دوست میڈیکل کالج پنڈی کے میرے ساتھی، ان کے ذریعے سے ملائیشیا میں گیا، اور ملائیشیا میں بھی میں نے وہاں جا کے اس طرح کے ادارے دیکھے، اور پھر انہی کا رابطے سے میں وہاں پہ ترکی میں نے دورہ کیا. تو وہاں پہ بھی یونیورسٹیوں کے ساتھ وہ ہاسٹل ہیں جہاں پہ کوئی ایک دو بزرگ رہتے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ ہفتہ وار محفل ذکر ہوتی ہے، اور مجلس ذکر میں وہ روحانی تربیت کرتے ہیں ان کی، اور باقی وہ اپنے کھانا ان کو مہیا ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ پھر نکل کے ان کے بڑی جماعت کے لیے اور بڑے ان کے مقصد کے لیے وہ جب اپنے ڈگری لے کر نکلتے ہیں تو ساتھ وہ ان کی جماعت کی وہ ورکر بھی بن چکے ہوتے ہیں اور ڈیووٹڈ ورکر بن چکے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو جو صفہ اکیڈمی کا جو ہم نے شروع کیا تھا ختم ہو گیا، کوئی سعیدی صاحب اپنے اس مصطفی تحریک کے پلیٹ فارم سے پھر کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں کہ جس میں لوگوں کو روحانی بالیدگی کی طرف اور روحانی مضبوطی کی طرف، اور جو وہ سراج منیر صاحب اللہ ان کے درجے بلند کرے ہوئے لفظ بولا کرتے ہیں روحانی الذہن، کہ ہمیں روحانی الذہن افراد تیار کرنے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی لگن رکھتے ہوں، اور جن کو یہ ایک عرفان کی منزل سے جو گزرنے والے ہوں، جو صاحب حال بننے کی کوشش کرنے والے ہوں، جو صرف یہ کتابوں میں پڑھنے کی حد تک نہ رہیں بلکہ اس کو اپنے حال پر وارد کرنے والے ہوں. تو اس کے لیے مصطفی تحریک کا جو نصب العین تھا کہ ہم ایک ایسا مصطفی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں امن ہو، انصاف ہو، سلامتی ہو سب کے لیے، اور فلاح و نجات ہو. تو اس کے لیے پانے کے لیے کوئی افراد کی تیاری جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر اس میں قبلہ میں اگر میں ذکر نہ کروں اپنے فاروق مصطفی صاحب کا، جنہوں نے ہر مرحلے پر ہمارا ساتھ دیا اور سرپرستی کی اور رہنمائی فرمائی، تو وہ موجود ہیں. سعیدی صاحب قبلہ خود
صاحب نظر اور صاحب حال شخصیت ہیں. اگر آپ کچھ ایسے افراد کو مقرر کریں جو ہم نہیں کر سکے، بشمول میرے کہ ابھی میرے 5-6 کتابوں کے مسودے پڑے ہوئے ہیں جو ابھی تک چھاپے نہیں جا سکے، یا اپنی سستی کہہ لیجئے، اپنی کا جدائی کہہ لیجئے، کم فہمی کہہ لیجئے، حالات کا جبر کہہ لیجئے. تو یہ کوئی کچھ موضوعات پر مجھے یاد ہے اچھی طرح، جب جنرل ضیاء کا جب ماشاء اللہ آیا تھا اور الیکشن سے پہلے سیاستدانوں کے جو انٹرویوز عام ہوئے تھے، تو اس میں سب سے پہلے جو انٹرویو آیا تھا وہ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ان کا ایک انٹرویو تھا. ان سے پوچھا گیا کہ نظام مصطفیٰ کی آپ بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کیسے لائیں گے، پورے جو سسٹم چل رہا ہے اس کو کیسے بدلیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے کمیٹیاں بٹھا دی ہیں جو ہر شعبے کے لیے کام کریں گی، مگر پھر وہ کمیٹیاں باوجود اپنا کام نہ کر سکیں. تو ایسے ہی مصطفی تحریک کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نے بڑے گول متعین کیے تھے ان کے لیے اب سعیدی صاحب کے اس کام کے بعد اور اس نئے انتخاب کے بعد اب یہ حوصلہ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اب اگر کچھ لکھنے والوں کو بٹھائیں، اب کچھ اگر اہل علم کو بٹھائیں، ابھی انجمن طلبہ اسلام کی اور مصطفی تحریک کے صفوں میں اب لیکچرز بھی ہیں، ابھی صاحب قلم بھی ہیں، اب پروفیسرز بھی ہیں. اب ان سب لوگوں کو یہ کام دے کر کے کہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی تعمیر کے لیے، ایک فرد کی تعمیر کے لیے، تو میں کہوں گا کہ ہمیں باقاعدہ اس کو مصطفی تحریک کو اپنی ایک خانقاہ میں بدلنا ہوگا. اور جو مروجہ خانقاہیں ہیں جو اپنے سیاسی زوال کی وجہ سے، معاشرتی زوال کی وجہ سے جن پہ اثرات پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھیڑے بغیر، ان سے الجھے بغیر اور ان سے کوئی اپنا ٹاکرا کیے بغیر مصطفی تحریک کے جو ہم نے صفہ اکیڈمی کا جو کانسیپٹ تھا اس کو نئے سرے سے اپنے مصطفی تحریک کے اندر بھی، سعیدی صاحب گواہ ہیں اور میں بھی اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہوئے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ بچے جو آتے تھے وہ بڑے کھلنڈرے شہزادے آتے تھے، اور 10 دن کے بعد جب وہ جاتے تھے دادا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر اور شبیداریاں کر کے، تو جاتے ہوئے بغیر کسی مبالغے کے میں کہوں گا، اور سعیدی صاحب قبلہ اس کی گواہی دیں گے کہ وہ لوگ لڑکے روتے ہوئے جاتے تھے. تو اگر ان کو بار بار بلایا جائے، اسی طرح ہم اپنے جو ساتھی ہیں ایسی ایک کھیپ جو ہے وہ تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جو اہل قلم ہے ان کو دیجئے. میں اپنے نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے اہل سنت کے ایک مرکز جو تعلیمی دینی مدرسہ جو تھا، ان کے ہاں میں گیا اور بڑی ان کی شفقتیں ہمیں حاصل تھیں اور ہیں ہمیں حاصل. ان کی جو طالب علم فارغ ہوتے ہیں آخری کلاس سے، درس نظامی جب ڈگری ملتی ہے، ان کو دورہ حدیث کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں، جو مقالے جو لکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیے ہمارے طلبہ کے مقالے لکھے ہوئے ہیں. تو مقالے جو مجھے دکھائے انہوں نے، تو اس پہ جو عنوانات تھے وہ نور بشر کے مسئلے پر ان کی تحقیق تھی، مسئلہ حاضر ناظر پہ ان کی تحقیق تھی، مسئلہ علم غیب پہ ان کی تحقیق تھی. تو میں نے کہا کہ مگر مجھے آپ معاف فرمائیں. تو یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ ہمارے اسلاف نے کافی کام کیا ہوا ہے. یہ بچوں نے جنہوں نے لکھا ہے ان کو اپنا کوئی دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی. انہوں نے کتابیں بزرگوں کی اٹھائی، ان میں سے لے کے نقل کر کے اب آپ کے سامنے مقالہ رکھ دیا. ان کو وہ کام دیں کہ وہ کریٹو ہوں، وہ تخلیقی ذہن کے ساتھ سوچیں، جن کا ان کو فوراً کو بنا بنایا مواد نہ ملے، بلکہ ان کو لائبریری میں کئی ماہ بیٹھنا پڑے، کتابوں کے سامنے ان کو اپنی جھولی پھیلانی پڑے. اور اس طرح کے جو کام ہے کہ علمی سطح کے، جن کے اثرات فوراً تو نظر نہیں آئیں گے، مگر وہ بعد میں وہ کوئی ایسا دارالمصنفین بنے کہ جو موضوعات اس وقت اپلائیڈ لائف کے حوالے سے ہیں. اور اس وقت میں بڑا خوف زدہ ہوں اس بات سے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، جو لوگوں کی آواز بدل دے گی، جو آپ ڈالیں گے اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ہمارے سوال کا جواب وہ دے دیں گے. آپ انہیں کہیں جی میں نے اس موضوع پہ سپیچ چاہیے مجھے، وہ لکھی لکھائی سپیچ آپ کو مل جائے گی، لکھا لکھایا مقالہ آپ کو مل جائے گا، اور اس میں جو وہ ڈالیں گے وہ تو وہی ملے گا، جو وہ چاہیں گے وہ اس میں سے نکل کے آئے گا. تو ہمیں علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمارے جو مصطفی معاشرے کے قیام کی کیا کیا سبیلیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا سامان زندگی ہمیں درکار ہے
کس طرح ہم اس کو قائم کر سکتے ہیں، اور کتنے ہمارے جو افراد ہیں ان کو یکسو کیسے کر سکتے ہیں، یکجا کیسے کر سکتے ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو مٹا کر کے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. یہ مجھے کسی دوست نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ یار بات یہ ہے کہ ہمیں، غالب نے کہا تھا نا کہ نہ صحیح میرے نہ ستائش کی تمنا، نہ سلے کی پرواہ، نہ صحیح میرے اشعار میں مانی نہ صحیح. اگر ہمارے زندگی میں ہمارے سامنے اس کے رزلٹ نہیں آ رہے ہیں تو ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں میں، نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. تو کچھ راستے کے نقوش تو ڈالنے چاہیے، کچھ شروعات تو کرنی چاہیے. تو اس کے لیے مشترکہ تحریک کے جتنے بھی شعبے ہیں، میں چاہوں گا کہ خاص طور پر جو دو شعبے تعلیم کا اور اس کا اپنے ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے. اور ان کے ساتھ جو ہمارے لکھنے کا، لکھاریوں کا، ادیبوں کا یہ جو کام ہے دارالمصنفین کا، وہ ہمیں مل بیٹھ کر کوئی موضوعات طے کرنے چاہیے، اور وہ سارے جدید موضوعات ہونے چاہیے جس پہ لٹریچر ملتا نہیں ہے، اور اس کے مطابق پھر ہمیں انٹرنیشنل سطح کے جو اسکالرز ہیں ان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. اور اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ اپنے گھر بیٹھے بھی یہاں کی نیشنل کامرس لائبریری تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے، ان کے ممبر بن جائیں اور وہاں بیٹھ کے آپ یہاں کی لائبریریوں سے جتنے آپ چاہیں کتابیں آپ دیکھ کے اپنے دارالمطالعہ میں بیٹھے، لائبریری گھر کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں اپنا جو اصل جو مقصد تھا مشترکہ تحریک کا، کہ ہم ایک معاشرے میں تبدیلی لائیں، اور اس کے لیے ہم نے جیسے انہوں نے دارالارقم والوں نے ماڈل ولیج بنائے تھے، تو یہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم ایسی بھی بنائی جائے جو صرف آپ کے لوگ ہوں، اور اس میں وہ سارے یہ ایسا نہیں کہ میں خواب کی بات کر رہا ہوں، میں ملاحظ ہو کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس میں چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اس کے ہسپتال سے لے کر، اسکول سے لے کر، مسجد سے لے کر، بازار سے لے کر، مارکیٹ سے لے کر، سارے کے سارے لوگ ہم خیال اور ہم فکر ہیں. وہ کہاں سے آ کے ان کو لایا گیا، آباد کیے گئے ہیں، اور وہ سارے ایک خوبصورت سا گلدستہ بن گیا ہے. اور اس طرح اگر ایک سے ایک، دو سے دو، چار سے چار ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں تو معاشرہ جو ہے وہ اپنے ایک اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس وقت جو ناہمواری ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی رہنما، کوئی لیڈر گالی دیتا ہے، اور وہ گالی دے کے وہ ہیرو بن جاتا ہے. تو عوام اور جو میں بیانات جو پڑھتا ہوں لوگوں کے، اور جس کو لوگ عام پبلک جس کو پذیرائی دیتی ہے پارٹیوں کے اندر بھی، جو سب سے زیادہ بڑبولا آدمی ہوگا، جو سب سے زیادہ اچنبے کی بات کرے گا، جو سب سے زیادہ، میں کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرتا، اخلاق سے نچلے لیول کی بات کرے گا، اس کو فالوورز زیادہ ملیں گے، اس کو واہ واہ کہنے والے زیادہ ملیں گے. تو مشترکہ تحریک کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوگی. جو ہمارے ساتھی ہیں اپنے آپ کو بس یہ جانتے ہوئے کہ مجھے یاد آئے ہیں ہمارے غلام احمد آبان سرگودا کے ساتھی، ہمارے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، مخلص آدمی تھے، اور میرے ساتھ تو خاص بہت ان کا تعلق اور پیار تھا. میں یہاں سے بھی جب جاتا تھا تو میرے وہ گاؤں میں پتہ نہیں کیسے خبر ہوتی تھی ان کو، اور آ جاتے تھے. تو سرگودا کے ڈگری کالج میں ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا، وہاں مجھے اب بات آ گئی ان کی. تو اسی طرح کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں بھی ایک پہلو ہے مثبت. وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب تم تھکنے لگو، جب حالات تمہیں مجبور کر کے گرانے لگیں، جب اندھیرا بڑھنے لگے، اور جب مایوسیاں بڑھنے لگیں، تو رات کے پچھلے پہر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کچھ نفل پڑھ کر کچھ درود شریف کی محفل سجاؤ، اور گنبد خضرا کی طرف دیکھو، اور پھر
دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزارو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے دین پہ چلنے کی پاداش میں مجھے کسی نے گالی دی ہے، مجھے کسی نے دھکا دیا ہے، مجھے یہ تکلیف اٹھانا پڑی ہے، تو آپ کو یہ حوصلہ مل جائے گا۔ لیکن میں پھر واپس پلٹتا ہوں کہ کچھ کر گزرنے کی تمنا اور آرزو نہیں مرنی چاہیے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ یہ نہیں مٹنا چاہیے۔ میں اگر پرانی باتیں کروں گا تو پھر وہ اب خود تعریفی ہو جائے گی کہ میں اپنی کم ہمتی میں کہوں گا کہ میں وہ ہمت نہ کر سکا جو سوچا تھا کہ میں 10 دوست میں ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم ٹینٹ لائف گزاریں، اور ایک وقت تھا کہ میرے دماغ یہاں تک چلا گیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، لیکن پھر اپنے حالات کے جبر نے اس طرح گھیرا کہ وہ سارے کے سارے ارادے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ ہمیں اپنے کام کے لیے، اور اندھیرا نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں چراغ جل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں روشنی جو ہے وہ ابھر رہی ہے، اور یہ ہوتے ہوتے انشاءاللہ یہ کرنوں سے کرنیں ملیں گی، اور یہ جلتے جلتے چھوٹے چھوٹے دیے، چھوٹے چھوٹے چراغ جو ہیں یہ ایک دن پورے ماحول کو بقع نور کر دیں گے۔ لیکن تب کریں گے اگر ہم مایوس نہ ہوئے، اگر ہم تھک کے پاؤں توڑ کے بیٹھ نہ گئے، اگر ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے رکھے اور ہم فکر ہو کر، ہم خیال لوگ ساتھ مل کر کے اس کو اپنے منزل کو پانے کے لیے آگے بڑھتے رہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی منزل پائیں گے، اور اگر ہم نہیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو پائیں گے۔ لیکن ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے، جب آدمی بڑھاپے کی سیڑھیاں اترتا ہے تو مایوسیاں گھیرنے لگتی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کا ارشاد گرامی جو ہے مجھے تو بڑا حوصلہ دیتا ہے، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی ترقی پسندانہ سوچ ہو نہیں سکتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ ترقی پسند کہتے ہیں ان کے سامنے اگر آپ یہ رکھیں کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ کوئی نظریہ جو ہے کوئی ترقی پسند ہو نہیں سکتا ہے، کہ آپ نے ارشاد میں تھا من استوى یوما فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن برابر سرابر ہو گئے وہ نقصان میں ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کے ہر ساتھی ہمارا اپنے دارالمطالعہ میں، اپنے لائبریری میں، اور یہاں پہ میں رک کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مصطفی تحریک کے قیادت سے لے کر کارکن تک ہر مصطفی رضاکار کے گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے، ہر کے گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے، جس میں آپ تھوڑی کتابیں صحیح، مگر یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ کتاب کے ساتھ ہم جڑ جائیں، ہم لائبریری کے ساتھ ہم جڑ جائیں، تعلم کے ساتھ ہم جڑ جائیں، تحریر اور اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں، پڑھنے کے ساتھ ہم جڑ جائیں، تو پھر جو ہے ہم اپنے منزل کو ہم ضرور انشاءاللہ پائیں گے۔ اور اس میں جتنے بھی مصطفی تحریک کی، جو میں جیسے کہا کہ مجھے ان کا ضرورت اور اہمیت اس کی، کہ آج کی ضرورت، میں بے ربط ہو رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کی ضرورت اور اہمیت جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں، جو میں نے پہلا اس کا شعور زندہ کا جو میں نے انتصاب والا پڑھا تھا کہ یہ جو حالات اس وقت ہیں آج بھی وہی حالات ہیں۔ ہر حکومت جو آتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہو، اتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر وہی کرتی ہے، پھر وہی ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں کوئی خیر کے بیج تو کوئی بوئے نا، کچھ لوگ تو ہوں جو اپنی قربانی دیں، جو خود اپنے آپ کو مٹائیں، جو خود اپنے لیے سب کچھ نہ چاہیں بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنے، اپنا نام مٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے خواہشیں جو اپنے فائدے کی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس کے لیے میں پھر کہوں گا کہ جو تعلیمی ادارے من استوى یوما ہو، اگر ہمارا کل اور آج برابر سرابر جا رہا ہے تو ابھی ہمیں اور محنت کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں ابھی اور اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم تقویٰ کی جس منزل پر ہیں ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، ہم علم کی جس منزل پر ہیں ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، ہم محنت کے جس منزل پر ہیں ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، ہم باہمی رابطوں کے جس درجے پر ہیں ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے،
ہم لوگوں کو ساتھ ملا کے آگے چلنے کے حوالے سے جس منزل پر ہیں ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. یعنی جتنے بھی کام ہیں ہمیں اس کو آگے سے آگے چلنے کی ایک ہمارے اندر تڑپ رہنی چاہیے. اور اب تو میرا خیال ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم جو جس راستے پہ ہم چلے تھے اور انجمن طلبہ اسلام کے قافلے میں ہم شریک ہوئے اور اس کے بعد ہم نے مجلس رفقہ کا نام بھی رکھا, معہد اسلامی کا نام بھی رکھا اور کئی طرح, اور ہر سوچ سب کی اچھی تھی اور یہی سوچ تھی کہ ہم سابقین کو اکٹھا کریں گے. لیکن پہلے سابقین کو صرف سابقین ایٹی کے ہاتھ تک اکٹھا کرنے کی سوچ تھی. مصطفی تحریک جو ہے اس نے اس سوچ کو تھوڑا اور آگے بڑھایا کہ صرف اکٹھا نہیں کرنا سابقین کو, بلکہ معاشرے میں ایک تبدیلی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جو اصلی ہماری منزل ہے اجتماعی اس کو حاصل کرنا ہے ہم نے. تو میں قبلہ سعیدی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور حمزہ مصطفی صاحب جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے اپنا اس کو کنڈکٹ کیے ہیں الیکشنز, اور جتنے بھی لوگ پنجاب میں, سندھ میں منتخب ہو رہے ہیں, دیگر صوبوں میں جہاں جہاں بھی مصطفی تحریک کے ساتھی ہمارے موجود ہیں, میں سب سے یہی کہوں گا کہ معاذ تخلیق مقاصد زندہ ہیں. ہم اپنے مقصد کی تخلیق سے زندہ ہیں. ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا رکھنا ہے کہ وہ جو کسی نے حکایات میں نے یہ بات پڑھی کہ ایک بابا بوڑھا بندہ جو ہے وہ آم کا درخت لگا رہا تھا, تو کسی نے اسے پوچھا کہ بابا تیری تو عمر اتنی ہے, جب تک یہ پھل دے گا تو فوت ہو جائے گا, یہ اتنے سال کے بعد یہ پھل دے گا. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اوروں نے ہم سے پہلوں نے, ہمارے بڑوں نے جو درخت لگائے تھے اس کا پھل ہم نے کھایا ہے, اور ہم جو پھل درخت لگائیں گے اس کا پھل جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں جو وہ کھائیں گی. تو اگر ہم یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ یہ کامیابی کا جو سرخاب ہے وہ ہمارے سر پہ تاج ہمارے سر پہ سجے اور ہم ہی یہ اس کے ثمرات سارے سمیٹیں, نہیں, وہ اگر اللہ دے دے تو اس پہ اس کا شکر ادا کریں گے. لیکن اگر وہ ہمارے سامنے ہماری اپنی زندگی میں وہ نہ بھی پورے ہوں تو ایک دھن سوار رہنی چاہیے کہ جتنا میرے حصے کا جو کام ہے وہ میں نے کرنا ہے, اور اس کو کرنے کے لیے جو وسائل جہاں جہاں سے بھی مجھے ملتے ہیں ان کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے. تو میں اپنی بات کو, جیسے میں نے پہلے اپنا ایک پڑھا پرانا لکھی ہوئی چیز میں, پھر میرے پاس یہ مصطفی نیوز کا ہی جو اس کی نصب العین کی جو میں نے کہا کہ ہماری کیا کیا ہونا چاہیے, میں ایک لسٹ آپ کے سامنے پڑھی, تو جو اس کا پہلا جو تعارف لکھا تھا وہ پھر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ شاید اس میں پھر میں اپنا سبق دہرا لوں اور آپ کو بھی یاد دلا دوں کہ ہم کیا سوچ کے نکلے تھے. کہ وہ یہ لکھا تھا کہ انقلاب بارش کے قطروں کے ساتھ آسمان سے نہیں اترے گا, تمہارے دریاؤں کی لہروں سے کوئی نجات دہندہ نہیں ابھرے گا, تمہاری بے بسی کی بیڑیاں اور مجبوری کی زنجیریں کاٹنے کے لیے تمہارے اقتدار کے ایوانوں سے کوئی راہبر, کوئی رہنما نہیں نکلے گا. کب تک پیٹ بھرنے, تن ڈھانپنے اور سر چھپانے کی فکر میں ادھر ادھر بھاگتے پھرو گے؟ کب تک بے نور ہوتی آنکھوں کے کشکول لیے انصاف کی بھیک مانگو گے؟ آؤ خود آگے بڑھتے ہیں. برائی, مجبوری, محرومی, بھوک, افلاس, بیماری, جہالت کے اندھیروں کے خلاف لڑتے ہیں. آؤ آسروں اور سہاروں کی بیساکھیاں توڑ کر اپنے اللہ جل جلالہ اور اپنے رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اپنی اصلاح آپ, اپنی مدد آپ, اپنی ترقی آپ اور اپنا مستقبل آپ کی امنگ اور آرزو لے کر میدان میں اترتے ہیں. ہاں, وہ آرزو نہیں مرنے دینی, امنگ نہیں مرنے دینی, وہ خواہش قلبی نہیں مرنے دینی. اپنی ذات کو بدلتے ہیں, اپنے گھر کے ماحول کو بدلتے ہیں, اپنے محلے, اپنے شہر, اپنے مزاج کو مصطفی مزاج میں ڈھالتے ہیں, اپنے بے رحم سماج کو رحمت آثار مصطفی سماج کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسروں کی اصلاح کی تگ و دو سے پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں. محض حقوق کی باتیں کرنے کے بجائے اپنا فرض پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. محض مطالبوں کی بجائے دوسروں کی مدد, دوسروں کی خدمت, دوسروں کے لیے ایثار, اس کو اپنا شعار بناتے ہیں. ظلم و تعصب, استحصال, منافقت, خود غرضی, مادہ پرستی کے ماحول کو مٹا کر مصطفی معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی میں ہماری نجات ہے,
اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں پاکستان کے باسیوں کے دکھوں کا مداوع ہے۔ ہماری ذات میں روشنی اترے گی تو گھر منور ہوگا، گھر منور ہوگا تو محلہ جگمگائے گا، محلہ چمکے گا تو پورا شہر اجالوں میں نہائے گا، اور یوں شہر تا شہر، نگر تا نگر، ملک سے اندھیروں کا صفایا ہوگا۔ کیا آپ اجالوں کے حسین سفر کے راہی بن سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے ملک میں خیر و فلاح کی بہاروں کے خواہاں ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آئیے مصطفی تحریک کے لشکر نور میں، لشکر خیر میں شامل ہو جائیے۔ آپ استاد ہوں یا وکیل، ڈاکٹر ہوں یا انجینئر، کسان ہوں یا مزدور، صنعت کار ہوں یا قلم کار، آپ کا تعلق زندگی کے کسی شعبہ سے ہو، آپ کا تھوڑا سا تعاون قطرہ قطرہ سمندر کے مصداق ملک و ملت اور جاں بلب انسانیت کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ مصطفی تحریک درد مند، اہل اخلاص اور ارباب محبت کا ایسا قافلہ تیار کرنا چاہتی ہے جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ وقف عشق رسول ہو، جن کا پیکر کردار اللہ جل جلالہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ملت مسلمہ اور وطن عزیز کی محبت کے خالص سونے میں ڈھالا گیا ہو، جو ترقی و کامیابی کے لیے یہود و نصارہ کے نظریات کی گدائی نہ کریں، جو واشنگٹن اور ماسکو کو کعبہ افکار نہ بنائیں، جو اپنے پسندیدہ رہنما کو رہنما ہی جانیں، اسے بت بنا کر اس کی پرستش نہ کریں، جن کی زندگیوں کا مقصد محسن انسانیت، حسن آدمیت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور معبود حقیقی خالق کائنات کی رضا اور خوشنودی ٹھہرے۔ ذرا دل سے مشورہ کیجئے، ہو سکتا ہے مصطفی تحریک کے لشکر نور اور قافلہ خیر کی ہمراہی آپ کا مقدر ہو۔ اگر ایسا ہے تو اب دیر نہ کیجئے، بس دل کے فیصلے کا ساتھ دیجئے۔ مصطفی تحریک کی صفیں آپ کی منتظر ہیں۔ خوشحال تر پاکستان، محفوظ تر پاکستان، مضبوط تر پاکستان ہم سب کا منتظر ہے۔ امن و سلامتی، عدل و انصاف، فلاح و نجات سے محکتا مصطفی معاشرہ ہمارا منتظر ہے۔ اس جہاں کی کامیابی اور اگلے جہاں کی کامیابی ہماری منتظر ہے۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ تو میں اپنے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ان سمع خراشی میں نے آپ کی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے پیش کیے، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی باتیں میں نے دہرائی ہیں جو آغاز سفر پہ ہم نے سوچی تھیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کی تھیں کہ ہمیں ہر شعبہ زندگی میں اپنے ساتھیوں کو لے کے چلنا ہے، انجمن طلبہ اسلام کو مضبوط کرنا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کی مضبوطی ہمارے لیے ایک فریش خون جو ہے وہاں سے ملتا ہے ہمیں، اور نئے سے نئے توانا جو لوگ ہیں وہ آگے ہمارے اس قافلے کے پرچم کو اٹھا کر اور آگے لے کر چلنے والے بنیں گے۔ جیسے جیسے لوگ اس میں سے فارغ ہوتے جائیں گے اور ہم اپنے اللہ کے حضور پہنچتے جائیں گے، پیچھے والے قافلے آ کے جھنڈے کو اس کو اٹھاتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جس انداز میں قبلہ سعیدی صاحب نے اب اس کام کو اٹھایا ہے یہ آگے بڑھے گا، اور ہمیں ایسے ہی اپنے جستجو کو آگے لے کے چلنا ہے کہ اس کی اہمیت اس کی یہی ہے، جو اگر آپ چاروں طرف اپنے دیکھیں کہ جو ناہمواریاں معاشرے میں ہیں، کیا کہیں سے کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے؟ راتوں رات پارٹیاں بدلنے کا ابھی بھی، جیسے ریپبلکن مسلم لیگ سے اپنے 55 کی دہائی میں 60 سے پہلے راتوں رات پارٹی بن جاتی تھی، ابھی بھی وہی عمل ہوتا ہے، راتوں رات ایک نئی پارٹی بن جاتی ہے، پارٹیاں اتحاد کرتی ہیں، پارٹیاں ایک دن میں ایک ہوتی ہیں، دوسرے دن میں دوسری ہوتی ہیں۔ تو جو وہ سیاسی منزل کو پانے سے پہلے جو ہمارا کام تھا، جو ہم نہیں ابھی تک کر پائے کہ اسکول تعلیم اور ویلفیئر کے شعبے میں اتنا کام ہمارا ہو جائے کہ پھر ہم بلدیات تک پہنچے، اور بلدیات سے پھر وہ جو اب تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے خود ہی سیاسی کام بھی شروع، لیکن اگر وہ پاکستان فلاح پارٹی جب بنی ہے اس سے پہلے جو کام ابتدائی طور پر جو کرنے کا تھا، اگر وہ ہم نے ہوم ورک ہمارا ہوتا تو فلاح پارٹی اب صرف اپنے سیاست سے باہر یا اسمبلیوں سے باہر نہ ہوتی، بلکہ ہم بہتر ہمارے رزلٹ ہمارے آتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیاسی شعبے میں بھی ہمیں کامیاب کرے، اور لیکن اس کے لیے جو بنیادی ہمارے جو شعبے ہیں ان میں ہم مضبوط ہوں گے تو سیاسی شعبہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف قبلہ سعیدی صاحب کی محبت کے زور پر اور حمزہ صاحب کے اصرار پر میں نے اپنی صحت کے باوجود کہ میں ایک دن میں نے لیٹ بھی کیا، یہ کل بدھ کو کرنا چاہ رہے تھے، مگر میں نے کہا شاید
ایک دن مجھے اور مل جائے گا، میں کچھ بیٹھ کے لکھ لوں گا، لیکن میں نہیں لکھ سکا. تو جو بھی میرے دماغ میں اس وقت بات آئی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، مگر میں پھر واپس پلٹوں گا کہ ایک تو پروردگار کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اور دوسرا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. میں اپنے یہاں مسجد میں اپنے جو ہوتے نمازیوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور میں آپ سے بھی دہراتا ہوں اس بات کو کہ اکثر تو نہیں مگر کبھی میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ تصور کر لیا کرو کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایسا تصور کرو کہ نماز ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسا کہ مجدد پاک نے کہا تھا کہ منا خدا پرستم کہ رب محمد است، میں اس خدا کی پوجا کرتا ہوں جو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب قرآن پاک پڑھا جائے، اکثر نہیں ہوگا مگر کبھی کبھی یہ مراقبہ کرنے کی کوشش کرو. جب یہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو تصور کے کانوں سے یہ سننے کی کوشش کرو کہ سب سے پہلے جس آواز نے رب کے اس پیغام کو فضاؤں میں بکھیرا تھا نغمہ نور بنا کر، وہ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اگر یہ تصور قائم ہو گیا تو قرآن پاک کی جو سی بھی آپ آیت پڑھیں گے وہ آپ پہ ایک وجہ طاری کرے گی، ایک کیف طاری کرے گی. اس کو پڑھتے ہوئے آپ لطف لیں گے، اس کو پڑھتے ہوئے آپ پہلے اپنے تصور کے ہونٹوں سے اس کو چومنا چاہیں گے کہ یہ وہ لفظ ہیں جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہونٹوں کا لفظ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. یہ وہ جالیاں ہیں، وہ جالیاں نہیں ہیں جن سے ہمیں کھڑے ہوئے فرستادے منع کرتے ہیں اور ہم اس چوم نہیں سکتے ہیں. یہ وہ جالیاں جو ہر گھر میں موجود ہیں. قرآن پاک کھولیے، بیٹھ جائیے، تلاوت کیجئے اور اس لمس کو اپنے اندر محسوس کیجئے. اپنے ہونٹوں سے بھی چومیے اور اپنے تصور کے ہونٹوں سے بھی چومیے اور اپنی روح میں اتاریے اس بات کو کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا پیغام ہے، یہ آپ کا کلام ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ آپ کا سکھایا ہوا سبق ہے. ایسے جب نماز میں کھڑے ہوں تو کبھی ایسی نماز پڑھیں کہ آپ پیچھے اس امام کے تو کہتے ہیں مگر کبھی تصور میں یوں بھی سوچیں کہ ہم تو اس دور میں پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی مدینہ منورہ کی وہ مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کی قابل قدر جماعت ہے، ایک بڑا سا برآمدہ ہے، ایک بہت بڑی ڈیوڑی ہے، وہ پوری صدی کے لوگ ہیں. اس صدی کا پورا ایک برآمدہ ہے، پھر اس کے بعد دوسری صدی ہے، پھر تیسری ہے، ہوتے ہوتے یہ ہماری جو 14ویں کے بعد 15ویں صدی شروع ہوئی ہے. ہر صدی کا ایک برآمدہ ہے اور ہر دور کے خوش بخت لوگ جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہیں. اور اب ہم بھی سب سے پیچھے کہیں تو جب ہم رکوع میں جانے لگے ہیں، سجدہ میں کر رہے ہیں تو تصور میں کہیں سرکار کی ذات والا صفات کا قیام اور رکوع اور سجدہ نظر آئے کہ آپ جھکے ہیں تو کائنات جھکی ہے، آپ سجدے میں ہیں تو کائنات سجدے میں ہے، اور میں جو سجدہ کر رہا ہوں میں انہی کے سجدے کے تتبع میں سجدہ کر رہا ہوں. اس طرح اپنے دل کی تاریں جو ہیں وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور پھر ان سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ ہم تکنے لگے ہیں، یا رسول اللہ ہم کمزور پڑنے لگے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ارادے ٹوٹنے لگے ہیں، یا رسول اللہ کتنے سالوں سے ہماری مسیں بھیگی تھیں کہ ہم انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوئے تھے. یا رسول اللہ ہم جوان ہو رہے تھے تو ہم سیدی مرشدی یا نبی کہہ رہے تھے. یا رسول اللہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں تھے تو ہم سیدی مرشدی یا نبی کہہ رہے تھے. یا رسول اللہ ہم ادھیڑ عمر میں پہنچے، ہماری شادیاں ہوئیں، ہمارے بچے ہوئے، اب ہمارے بچے ہماری عمروں کو پہنچ گئے. یا رسول اللہ اب ہم ادھیڑ عمر سے
بڑھاپے کی عمر کو بڑھاپے کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں، مگر وہ منزل نہیں آئی، وہ انقلاب خیر کی منزل نہیں آئی۔ یا رسول اللہ، وہ مصطفی معاشرے کے قیام کی طرف وہ منزل ابھی ہمیں دکھتی نظر نہیں آئی۔ یا رسول اللہ، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، یا رسول اللہ ہمارے عمل میں جو کوتاہیاں ہیں، یا رسول اللہ ہمارے جو ارادوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یا رسول اللہ جو ماحول کے اثرات ہمیں گھیر لیتے ہیں، یا اللہ کریم، یا رسول اللہ ہماری صفوں میں جو کمزوری ہے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے نا، یا رسول اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے نا، یا رسول اللہ آپ کو واسطہ آپ کے پیاروں کا، یا رسول اللہ آپ کو واسطہ آپ کے نواسوں کا، یا رسول اللہ آپ کو واسطہ اس ہستی کا جسے سب سے زیادہ آپ نے پیار کیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یا رسول اللہ آپ اس پہ تحریک پہ کرم فرما دیجئے، یہ آپ کے نام پہ شروع ہوئی، یا رسول اللہ یہ آپ کا نام ہمارا سہارا بھی ہے، ہماری شناخت بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے۔ یا رسول اللہ جیسے ہماری زبانوں پہ، ہمارے ظاہر میں آپ کے نام کو ہم نے اپنی شناخت بنایا ہے، یہ شناخت ہمارے باطن میں اتر جائے، یہ آپ کا نام ہمارے روح میں بس جائے، یہ آپ کے ساتھ تعلق جو ہے یہ ہمارے اندر ایک دیوار کھڑی کر دے کہ ہم برائی کی طرف نہ جا سکے۔ یا رسول اللہ ہم مجبور ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی استعداد نہیں ہے، کرم فرمائیے ہماری اس علمی استعداد بھی بڑھے، ہمارے ساتھیوں کے قلم جو ہے وہ برکبار ہوں، ہمارے ساتھیوں کی جو لکھنے کی استعداد ہے وہ بڑھے، وہ اپنے ماحول کو سمجھنے اور پرکھنے کا ہمارے اندر کوئی فکر پیدا ہو، شعور میں ہمارا شعور روشن ہو، ہماری فکر روشن ہو، ہم اپنے ماحول کی برائیوں کو، اپنے ماحول کی ناہمواریوں کو، اس کا ہم تجزیہ صحیح کر سکیں، اس کا علاج ہم صحیح تشخیص کر سکیں، اور پھر اس کے لیے جو ادویات ہیں، جو دوا جو اس کی ہے، اس کو ہم اکٹھا کر سکیں، اور ہم سب مل کر کے اس قافلے کو آگے لے کے چلیں، اور جب ہمارا آخری وقت آئے ہم اس حال میں، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ دگر دانائے راز آئے دایت، یا رسول اللہ زندگیاں ہمارے ہاتھ سے چھوٹی جاتی ہیں، نظر کرم فرمائیے، یہ مصطفی تحریک کے سفید ریش لوگ، یہ نوجوان لوگ، یا رسول اللہ پیچھے آنے والی انجمن طلبہ اسلام کی نوخیز نسل، یہ سب آپ کے غلام ہیں، آپ کے دیوانے ہیں۔ ہمیں ہمت عطا ہو، ہمیں حوصلہ عطا ہو، ہمیں جذبہ عطا ہو، ہمیں فکر عطا ہو، ہمیں شعور عطا ہو، ہمیں بصیرت عطا ہو، ہمیں دانش عطا ہو، ہمیں ہمارے اندر ایک ہم آہنگی، اجتماعیت پیدا ہو، ہم سب مل کر کے اپنے اس قافلے کو لے کے آگے چلیں، اور جب ہم جانے لگے تو ہم جب پلٹ کے دیکھیں تو مصطفی معاشرہ بہار دکھا رہا ہو، ہم ہو نہ ہو، مگر اس ملک میں نہ ہمواریاں ختم ہو چکی ہوں، نہ انصافیاں ختم ہو چکی ہوں، بے ایمانیاں ختم ہو چکی ہوں، اور یہاں پہ مزدور کی بھی، ایمان والے مزدور کی بھی اور تقوی والے مزدور کی بھی اتنی ہی عزت ہو جتنی کسی تقوی والے کسی انڈسٹریلس کی عزت ہے۔ عزت جو ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے حوالے سے ہو، جو جتنا متقی ہو اتنا عزت والا ہو، صرف دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے اس کی عزت نہ ہو، بلکہ اس کے تقوی کی وجہ سے ہو۔ یا رسول اللہ یہ قافلہ، یہ کمزور سا قافلہ، یہ آپ کے نام پہ بنا ہوا قافلہ، یا رسول اللہ اس کو مٹنے نہ دیجئے، اس کو رکنے نہ دیجئے، اس کو تھمنے نہ دیجئے، کرم فرمائیے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے۔ غلام مرزا سعیدی، مولا خیم، یہ ان کو اور ہمت اور حوصلہ ملے یا اللہ، یہ تیرے دین کو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے جس طرح اٹھے ہیں، یہ اور آگے بڑھیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ میرے ساتھیوں، میں اس وقت بے بس ہو رہا ہوں، میرے کنٹرول نہیں ہے، اگر ایسے ہی میں آپ سے باتیں کرتا گیا تو وقت زیادہ لے لوں گا۔ مجھے موضوع جو دیا تھا میں اس سے انصاف نہیں کر سکا کہ مصطفی تحریک کی جو ضرورت، اصل کام تو معاشرے میں اصلاح کا کام تھا جو ہم نے کرنا تھا، اور وہ ابھی بھی ضرورت ہے۔ جتنا معاشرہ آپ کو ناہموار نظر آتا ہے اتنی ہی مصطفی تحریک کی ضرورت زیادہ ہے، جتنے آپ کو اندھیرے زیادہ نظر آتے ہیں اتنے ہی شمع اور روشن کرنے کی ضرورت ہے، جتنی آپ کو انتشار نظر آتا ہے
اتنا ہی اتحاد پیدا کرنے کی اور ضرورت ہے. جتنی آپ کو رفتار میں کمی نظر آتی ہے اتنی اس کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے. جتنے شعبوں میں کام نہیں ہے اتنے شعبوں میں اور زیادہ کام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں بھی جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہمیں قبلہ سعیدی صاحب کے دست و بازو بن کر اور ان کے ادنا ورکر بن کر جہاں جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان کے حکم کا منتظر رہنا ہوگا اور نگاہ گنبد خزا پہ رکھنی ہوگی. اور کوئی آپ کو کچھ بھی کہے, کوئی آپ کو اچھا کہے, کوئی آپ کو برا کہے, کوئی آپ کو کامیاب کہے, کوئی آپ کو ناکام کہے, کوئی آپ کو بہادر کہے, کوئی آپ کو بزدل کہے, کوئی آپ کو باشعور کہے, کوئی آپ کو ناسمجھ کہے, مگر آپ اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کریں. اگر آپ کا دل بچھا ہوا ہے راہ یار میں, اگر آپ کا دل بچھا ہوا ہے پروردگار کے راستے پہ, تو پھر غم نہ کریں. پھر کوئی آپ کو اچھا کہے نہ کہے, پھر تاریخ جو ہے وہ آپ کو جیسا بھی محفوظ کرے, مگر وہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابی ہے. اگر کوئی ضروری نہیں کہ آپ کوئی دنیاوی طور پر آپ کی کوئی کامیابی کا سہرا آپ کے سر سجے تو پھر ہی کامیابی ہے, لیکن اگر آپ اس راستے پر چلتے ہی چلے جائیں گے, اسی راستے پہ رہیں گے, راستہ نہیں چھوڑیں گے, آپ کے آرزو نہیں مرنے دیں گے, اپنے جستجو کو ختم نہیں ہونے دیں گے, اپنے ارادوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے, تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ہمیں مجھے آپ سب کو وہ دن دکھائے گا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. میں پھر کسی میٹنگ میں قبلہ سعیدی صاحب سے اور اپنے کچھ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ملائیشیا کے اس طرز پر ہمیں ماڈل ولیج کی طرف بڑھنا چاہیے. ہمیں کوئی اس طرح کے ارادے کرنے چاہیے کہ ہم کوئی نمونہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ دیکھیے یہ مصفائی معاشرے کی ایک صورت ہم نے تخلیق کی ہے, یہ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسے آپس میں باہم مربوط ہیں اور کیسے وہ رہ رہے ہیں. ایسے ہی شجرکاری کی جو مہم اب آگے موسم آئے گا تو اس کے لیے باقاعدہ ایک زوردار مہم چلنی چاہیے مصفائی تحریک کی طرف سے, قائد تحریک کی طرف سے, امیر تحریک کی طرف سے, اور اس کو اس زوردار طریقے سے ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ دیکھنے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ اکیلا چلتا ہے مگر اس کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ذرے بھی اس کا راستوں کے ذرے بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور سارا راستہ ان کے ساتھ بھاگا چلا جا رہا ہے. تو ایسے ہی عطیہ خون کی مہم کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. مختلف موضوعات طے کر کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان سے لکھوانے کی ضرورت ہے. سال بسال ہم نے اپنے اہداف کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی کتابیں اس سال چھپی ہیں ہمارے لوگوں کی, کتنی سیرت پہ لکھا گیا ہے, کتنا فلاں کہاں پہ لکھا گیا ہے, کتنا ریسرچ پیپر لکھے گئے ہیں, کتنے ہمارے ساتھیوں نے پی آئی ڈی میں داخلہ لیا ہے, کتنے ہمارے ساتھی پی آئی ڈی کر چکے ہیں, یہ سارے جو ہمارے جو کامیابی کی چیزیں ہیں ان کو اپنا ڈیٹا تو ماشاءاللہ سعیدی صاحب کے پاس بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے, اور انہی میں سے ہمیں یہ مختلف ٹارگٹ سوچ کر کے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگانی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اب منزل دور نہیں ہے, کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہوگا, اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں انشاءاللہ یہ انقلاب خیر دیکھ کر اللہ کے حضور ہم پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر وہی اپنی اقبالی کی بات کو دہراتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ خودی کی شوخی و تندی میں ناز نہیں, جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں, ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. میں بے رب سی میری باتیں تھیں, جیسی بھی قبول فرمائیے. پھر کسی اور موقع پر کوئی مربوط کوئی لکھی پڑھی کوئی بات آپ سے کروں گا. یہ تو میں نے ایسی اپنی دیوانگی میں جو میرے دماغ میں آئی میں نے آپ سے بات کہہ دی. اگر میں آپ کے ارادوں کے مطابق یا آپ کی امیدوں کے مطابق بات نہ کر سکا ہوں تو میں قائدین سے بھی اور کارکنان سے بھی معافی چاہوں گا, اور البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں لگے رہیں. صبح ہو یا شام ہو, دن ہو یا رات ہو, ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہم کتنا اپنے آقا کے قریب ہوئے ہیں, کتنا ہمارے اندر یہ جو ہم پڑھتے ہیں, یہ روحانیت کی باتیں جو ہم سنتے ہیں, جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں, ہمارے اپنے اندر وہ کیسی وہ تبدیلی آ رہی ہے یا کب آئے گی, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.